جزاک اللہ یوسف خود آپ ہی جانی تکلد جذبے کا تصویر محمد کی دیکھتی وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ تصویر محمد عربی تھی رب بنا کے تکدار سوہنی دی سوہنی صورت تے ایک چاہتی پا کے تکدار تصویر رب محفلاں سجاویاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجاویاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے یار واسطے نگیتا یار نے یار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے میدانہ کبھی ہوگا میدانہ کبھی ہوگا سویر مدینے جس دل میں جڑی ہوگی چونکہ آنکھوں سے لگایا اور عرض کرتا ہے اے مسلمانوں کا نبی مجھے کلمہ پڑھا لے اور مسلمان بنا لے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ. کسی کو حافظ صاحبان کلمہ پڑھاتے ہیں، کسی کو پیر مرشد پڑھاتا ہے، کسی کو والدین پڑھاتے ہیں، کسی کو عالم دین کلمہ پڑھاتے ہیں. ارے میں اس کے مقدر پر قربان جاؤں جس وہ کلمے والے نے جس کو کلمہ پڑھایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک یہ جی اب یہ اسائن یبعثک ربوں کا مقام محمودہ زیادہ میں اس کی تفسیر نہیں عرض کرتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں تفہیم القرآن مودودی صاحب نے اور ادھر مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اور لکھا جب قیامت کا دن ہوگا اسی آیت کے تحت اللہ رب العالمین نعت پڑھے گا اور ساری مخلوق بھی حضور کی تعریف کرے گی. پھر یہ شعر جو حضرت صاحب نے پڑھا ہے کیسا وہ سما ہوگا وہ کیسی کھڑی ہوگی جب حشر میں محفل نبی سجی ہوگی. میلاد کے بارے میں فائدہ جی عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مشہور محدث ہیں کہ مصر میں ایک مسلمان تھا ہر سال حضور علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا. ہم دیوار اس کا یہودی تھا. اس نے یہودی سے معاہدہ کیا یار تمہارے جلسے ہوں گے ہم آئیں گے، ہمارے جلسے ہوں گے آپ لوگ نے آنا ہے. جب مسلمان نے وہ حضور علیہ السلام کا میلاد منایا تو وہ کیا دروازہ کھٹکھٹایا یہودی کو کہا آؤ یار ہمارا جلسہ ہے میلاد کا تو بھی آ جا اپنے بال بچوں کو بیوی کو بھی ساتھ لے آ لنگر بھی ہمارے ساتھ کھانا ہے تمہارے جلسے ہوں گے ہم آئیں گے. وہ یہودی
बमै बीवी बमै अहलो यार। वो मुसलमान के घर गया, महफिल मीलाद हुई, उसमें बैठे रहे, लंगर खाया, वापस गए, इशा हुई। जब वो सोने लगे ना, यहूदी की बीवी ने यहूदी से कहा अपने खावा से, एक बात करती हूँ, नाराज तो नहीं होगा? उसने कहा नहीं। उसने कहा हमारे जलसे होते हैं, वो ज़ौक नहीं होता। जो मुसलमान अपने नबी का मिलाद मनाता है, दिल चाहता है ऐसे महफिल सजी रहे और हम उस नबी की तारीफ सुनते रहे। उसने मकसद तेरा क्या है? उस औरत ने कहा मकसद मेरा ये, हम अपने दीन पे जमे रहें जैसे हैं, लेकिन बात यह है कि देख नसी देख जैसे एक चलो हम भी मिलाद मना लें, हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। उसने पता क्या कहा? उसने कहा हमारा नबी थोड़ा है, जिनका नबी है वो मिलाद मनाए। पता नहीं क्या कह रहा हूँ, जिनका नबी है वो मिलाद मनाए, हमारा नबी तो नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा नहीं। औरत अड़ गई। उसने कहा तू सफर में जाएगा तो मैं हुजूर का मिलाद जरूर मना के रहूंगी। उसने कहा देखा जाओ। उसने कहा देखी जाओ। अब ये देखें, वो मर्द भी सो गया, औरत भी सो गई। अब औरत किस ख्याल में सो रही है? औरत किस ख्याल में सोई है? जी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर के विसाल मुबारक का दीदार का एक आसान वजीफा बताया है। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यो ख्याल ऐन विसाल है, हुजूर की तरफ ख्याल करो इंशाअल्लाह हुजूर का दीदार हो जाएगा। वो औरत ख्वाब देख रही है, एक बुजुर्ग है सरदार, पीछे उसके और बुजुर्ग हैं, वो मुसलमान के घर जा रहे हैं। वो औरत कहती है हौसला ना पड़ा मेरा, अनवार और तजल्लियात इतना थे। आखिरी आदमी से पूछा भाई तुम कौन हो? तुम्हारा आगे सरदार जो कौन है? तुम मेरे हमसे मुसलमान के घर क्यों जा रहे हो? उसने कहा हम सहाबा हैं, आगे जो सरदार है वो हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम तेरे हमसे मुसलमान के घर में इसलिए जा रहे हैं कि वो हर साल मिलाद मनाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आज प्रोग्राम मदीना शरीफ में बनाया और मेरे साहबा आज मिस्र में जाएंगे। मिस्र में वो जहाँ मेरा उम्मती हर साल मेरा मिलाद मनाता है, उसके घर में कदम देंगे। जेड़े घर मोहम्मद मेहमान थी वे, जन्नत अर्श ऊं घर तो कुर्बान थी वे। उस औरत ने कहा मुझे अपने नबी से दो चार बातें करने की इजाजत तो लेते दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी। आपने इरशाद फरमाया आ बेटी मैं मोहम्मद हाजिर हूँ, जितनी बातें मुझसे करना चाहती है कर ले। जो गले लगाए पुरू को भी वो रसूल मेरा रसूल है, कोई खाली हाथ किया नहीं, ये मेरे नबी का उसूल है। जब वो औरत हुजूर के सामने बैठी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा वद्दोहा देखा, अर्ज करती है ऐ मुसलमानों का नबी मुझे कलमा पढ़ा ले और मुसलमान बना ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेटी पढ़ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। सुबह का वक्त था, देखा तो उसका खामन खाने पीने का सामान, वो देगची हांडी वगैरह, वो क्या कहते हैं जी चावल मीठा वगैरह, वो सब कुछ वो चूल्हे के आगे रखा हुआ है। उसने अपनी बीवी से कहा शाबाश लंगर तैयार कर, खाना तैयार कर। उसने कहा खैर है अजय तो नूर पीर दा वेले, तू तो सुबह उठता था सूरज निकलने के बाद, आज तू कैसे जल्दी आ गया? कहता कि खाना तैयार कर, भूख लगी है। उसने कहा नहीं। अच्छा सफर पे जाना है? नहीं। किसी मेहमान ने आना है? नहीं। तो फिर अभी तो नूर हजूर दा वेला है, अभी कहता है कि लंगर तैयार कर। उसने कहा अच्छा आपको छुपाती है मुझे जहर करती है। उसने कहा मैं क्या छुपाती हूँ? उसने कहा बात यह है अभी थोड़ी देर हुई जब प्यारे नबी ने तुझे कलमा पढ़ाया है, तुझे कलमा पढ़ने के बाद मुझे भी कलमा पढ़ाया है। वो जिधर जिधर भी गए, वो जिधर जिधर भी गए करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा झोली भरते गए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
کہ جملہ انبیاء علیہ السلام اور مرسلین کی طرف یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ بالکل سادہ زبان میں آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم عرض کروں، ایسا لفظ جو اسم کی جگہ پر بولا جائے، ٹھیک ہے، اور اس لفظ سے اس اسم کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی فضیلت اور اس کی مرتبت جو ہے وہ ظاہر ہو، اور پھر اس کی پہچان کا مطلب جو ہے وہ اسی اسم اشارہ سے ہو جاتی ہے، یہ فلاں شخصیت کے لیے یہ اسم اشارہ استعمال ہوا۔ یہاں بھی جو اشارہ ہے وہ جملہ مرسلین کی طرف ہے کہ تلک الرسل، کہ یہ رسول ہیں، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ فضیلت کی نسبت پروردگار عالم نے اپنی طرف، ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے فضیلت دی ہے کہ بادی نظر میں ایسے لوگوں کے ذہنوں کو جن میں یہ شکوک اور شبہات پیدا ہو سکتے تھے کہ شاید ممکن ہو کہ دیگر افراد جو ہیں وہ ان کے لیے فضیلت کا ذریعہ اور سبب ہیں، یا زمان و مکان جو ہیں وہ ان کے لیے فضیلت کا ذریعہ اور سبب ہیں، تو پروردگار عالم نے اسی تصور اور اسی سوچ کا جواب اسی فضلنا، اسی حرف نا میں عطا کر دیا کہ ان کو فضیلت کسی اور نے نہیں، نہ کسی زمانے سے، نہ کسی مکان سے، اور نہ کوئی اور افراد ان کے لیے فضیلت کا ذریعہ ہیں، بلکہ ان کی فضیلت کو میں نے ہی از خود ان کو اس سے نوازا ہے، اور ساری کائنات فضیلت کے باب میں وہ انہیں کی محتاج ہو، ان کی فضیلت کو ہم نے رکھا۔ تلک الرسل فضلنا۔ اب یہ توجہ کے ساتھ سنیے، بڑی اس سے چلیں، میں آواز نہیں سمجھ آ رہی، آ رہی ہے، اور یہ وہ رسول ہیں کہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اتنی عظیم سے عظیم تر ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنی کائنات میں سے کسی ایک کا بھی ان کو فضیلت کے لیے محتاج نہیں ہے۔ فضیلت کی نسبت اپنی طرف رکھ کر یہ واضح فرما دیا کہ فضیلت کے باب میں یہ کسی کے محتاج نہیں، ان کو فضیلت دینے والا بھی میں ہوں، اور ان کی فضیلت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میرے ذمہ کرم پر ہے۔ ان کو فضیلتیں میں نے دی۔ باقی اگر آپ نظر کر کے دیکھیں تو زمان و مکان کی نسبتوں سے فضیلتیں ملتی ہیں، ماہ و سال اور ماہ و ایام کی نسبتوں سے فضیلت ملتی ہے۔ حضرات محترم، یہ وہ مخصوص طبقہ ہے،
یہ وہ چنیدہ افراد ہیں، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں خود فضیلت عطا کی ہے اور ان کی فضیلت بھی اپنے ذمہ کرم پر رکھی۔ اب یہاں جو قابل توجہ نکتہ ہے وہ میں آپ کے ذوق کی نظر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک فضل جزائی ہے، ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل اختصاصی ہے۔ ایک فضل کیا ہے؟ جزائی، جو محنت سے، مشقت سے، چٹائی توڑ محنت سے کے بعد پھر انسان کو وہ فضیلت اور مقام ملتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ محنت پر، مشقت پر، کام پر اور دن رات کو ایک کرنے پر پھر جا کر پھر اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ ان کو یہ مقام اور فضیلت کسی کسب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس نے اسی منصب کے لیے اللہ نے یہ مختص کر رکھا ہے کہ ان کی فضیلت ان کو یہ عطا ہے۔ یہ فضل اختصاصی، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے اپنی رحمت کو چاہے خاص فرما دے۔